بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ مہینہ کیسا ہوگا کیپریکون کے لیے، اور یہ مہینہ ہمارا شروع ہوگا 21 مارچ سے 21 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اور جو سال کا پروگرام کیا تھا اس میں بھی کہا تھا کہ سب سے ورسٹ مہینہ جو ہوگا وہ اپریل کا ہوگا، اور اپریل کے مہینے میں آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا۔ اب کہاں پہ کیئرفل ہونا ہے، کیسے کیئرفل ہونا ہے، اس پروگرام کو آخر تک سنیے گا اور بڑا سوچ سمجھ کے سنیے گا۔ یہ ایک گائیڈ لائن ہوگی، ہونا تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے اوکے رہنا ہے، بٹ صدقات جو ہے نا اور والدین کی دعائیں اس مصیبت کو ٹال بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ پہ بھروسہ کیجیے گا اور اس پروگرام کو پورا سنیے گا۔ آپ کو کیپریکون اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، کسی سے کروا بھی دیجیے گا، اور دوسرا کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ راہو جب ایریز میں آتا ہے اور اس کا میڈیٹر نیگیٹو ہو تو کس گھر میں کیا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیے گا، آپ کا اچھا ایونٹ، آپ کا بیڈ ایونٹ، وہ اس پہ ضرور اپنا کمنٹس دیجیے گا، تاکہ ان کو میں نوٹ کر کے اس کی ریسرچ پہ پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ تو آپ کے چوتھے گھر میں راہو ہے، سن ساتھ بیٹھا ہے، اور چوتھے کا لارڈ آپ کے 5ویں گھر میں ہے۔ تو یہاں پہ چوتھے کا لارڈ آپ کے تیسرے گھر میں، آپ کے والدین بالخصوص آپ کی والدہ گھر تبدیل کرنے کی کوشش کریں گی۔ کوئی ایسی وجہ بن جائے گی، کوئی ایسی ناگہانی کوئی کاز ہو سکتا ہے جس سے آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اس گھر سے نکل جائیں، اور کسی خاص موڑ پہ اپنا آبائی گاؤں کا، اپنے آبائی گھر چھوڑ کے کسی دوسری طرف جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ آپ کو اپنے اہل خانہ بہن بھائیوں سے بہت لگاؤ ہوگا، لیکن یہ کہہ لیں کہ آپس میں ان کی رفت بڑھ جائے گی۔ آپ ان کی تعلیم و تربیت پر اپنی جائیداد بھی بیچ دیں گے، یا والدین سے ملنے والی جائیداد کو بیچ کر ٹرک گاڑیاں لے لیں گے۔ تو یہ کام نہ کیجیے گا، یہ آپ کا پروفیشن ڈوب جائے گا، آپ کی جائیداد بھی ضائع چلی جائے گی۔ تو اس مہینے میں کوئی ایسا ایکشن نہیں لینا، جائیداد مت فروخت کریں۔ بہن بھائیوں پر گاڑیاں، ٹرک وغیرہ پر خرچ کرنے سے پرہیز کرنا، بہن بھائیوں پہ بھی خرچ نہیں کرنا، ٹرک وغیرہ گاڑیاں لینے پہ بھی خرچ نہیں کرنا، ورنہ رقم ڈوب جائے گی، سارے کا سارا پیسہ ریت کی طرح ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سفر میں اس پیسے جب بھی آپ ٹریولنگ کریں تو اپنے جو پیسے ہوں گے، آپ کا روپے ہوں گے، کرنسی ہوگی، جو بھی ہوگا اس کو بڑا سنبھال کے رکھنا ہوگا، وہ چوری ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین کی چوڑیاں جو ہے نا گم ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، تو اپنی چوڑیاں، زیورات آپ نے بڑا سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ پھر بعد میں سارا وقت پھر پوچھتی رہتی، میں تھے چوڑی لا کے رکھی سی، کڑا لا کے رکھا سی، کون چک کے لے گیا۔ اور اس وقت وضو، کیونکہ آج کل رمضان ہے تو وضو کے لیے آپ انگوٹھی بھی اتار کے رکھتے ہیں، چوڑیاں بھی اتار کے رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا اس مہینے اپنی انگوٹھی، چوڑی، زیور وہ لاک میں رکھیے گا، اس کے چوری ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں چوتھے گھر میں آپ کا کیا ہو سکتا ہے۔ سن نیگیٹو ہے، اور دوسرا وہاں پہ راہو بیٹھا ہے، مرکری بیٹھا ہے۔ تو چوتھے گھر کے معاملات آپ کو بہت تنگ کریں گے، بہت خراب ہوں گے۔ ایک تو یہ والدہ کا گھر، تو ڈیفینیٹلی والدہ کو ہیلتھ ایشو آ سکتے ہیں، تو اپنی والدہ کے ہیلتھ ایشو کو سیریس لینا ہوگا، یا والدہ کے ساتھ آپ کے ناراضگی ہو سکتی ہے، والدہ کے ساتھ کراس ٹاک ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ زمین جائیداد کے معاملات میں آپ کو پرابلم آئیں گے، کوئی جائیداد بیچنے کی کوشش کریں گے تو اس میں گھر میں جھگڑا پڑ جائے گا، والدہ کہے گی نہیں بیچنی، آپ نے کہا بیچنی، تو اس کو میں آپ کو کہوں گا گھر، مکان، جائیداد، ایسٹس کی بیچنے کے چکر میں مت پڑیے گا، اور آپ کے جنرل اثاثے آپ کو سنبھال کے رکھنے ہوں گے۔ یا اگر وہ معاشی، اگر گھر میں آپ کے اکثر زمینداروں کے گھر میں بھینس، گائیں، بکریاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری کی وجہ سے ان کو پرابلم آ سکتا ہے، تو اس معاملات کو لمبا نہ کھینچیے گا، فوراً ڈاکٹر کو دکھائیے گا، آپ ویٹرنری ڈاکٹر کو دکھائیے گا، نہ کہ 90% ویٹرنری کمپاؤنڈر ہی ڈیل کرتے ہیں، بٹ اس دفعہ اگر آپ کے کسی مویشی کو پرابلم آتا ہے تو کائنڈلی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیجیے گا۔ چیسٹ کے پرابلم آپ کو بہت تنگ ہیں، وہ لوگ جن کے ہیلتھ ایشو ہیں، بلڈ سرکولیٹری سسٹم خراب ہے، جن کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے یا لو جاتا ہے، تو وہ جن کے ٹرائیگلیسرائڈ، جن کے
کولیسٹرول لیول خراب ہے، فیٹی لیور ہے، یا ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، تو یہاں اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں یا ہارٹ کی اوپن سرجری ہوئی ہے، دے مسٹ بی ویری کیئرفل، ویری کیئرفل، ویری کیئرفل. پریشر آئے گا بلڈ پریشر کا، اور آپ کے ہارٹ پہ، آپ کی چیسٹ پہ، آپ کے لنگز پہ آپ کے پریشر آنے کے پورے چانسز ہیں. موسم بڑا آپ کا یہاں تو ایکسٹریم سردی ہوگی، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ گرمی بہت پڑے گی. آپ کی فیمنس میں بھی، آپ کی ذہانت میں بھی آپ کی پرابلم آ سکتا ہے. آپ کی فصل کو پرابلم آئے گا، اینڈ گندم کی فصل کاٹتے ہیں تو بارشیں آ جائیں گی جس سے آپ کی فصل خراب ہو سکتی ہے. تو اس کو آپ مینیج کیجیے گا. زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کے بزنس میں بڑا ڈاؤن فال آئے گا. کاروبار آپ کا رک سکتا ہے. نیا گھر بنانے کے چکر میں رہیں گے، وہ نہیں کر پائیں گے. کوئی جھوٹے مقدمات آپ کے اوپر کوئی بنا دے گا، آپ کو آپ کی خوشیاں کو وہ ریون کرنے کی کوشش کرے گا. اور آپ کی اچھا، وہ خواتین خاص طور پہ جن کے بریسٹ کے پرابلم ہیں، دے مسٹ بی ویری کیئرفل. بریسٹ کینسر ویسے بھی آج کل بہت پھیلا ہو، تو اس پہ آپ نے ایک چیز کیجیے گا اس مہینے، اگر خدا نخواستہ کوئی گلٹی بھی نکلتی ہے، کوئی چھوٹا سا پرابلم بھی ہوتا ہے، تو ان کے لیے فوراً ایویلیویشن ضرور کرائیے، کیونکہ ہمارے یہاں ایویلیویشن نہیں کراتے. خواتین خاص طور پہ، جو میرے بچوں کی ایک تھی، کہہ لیں نینی کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، جو بچوں کو سنبھالتی ہوتی تھی میرے بچے کو، وہ اس کو خورشید آنٹی کہتے ہیں. تو وہ پچھلے دنوں میں جب آئیں تو وہ بالکل اس کو بریسٹ کا پرابلم تھا اور بڑا، تو اس نے گنگا رام میں جا کے اپنی ٹریٹمنٹ کرائی، اور بڑی مشکل وقت میں اس نے ٹائم گزارا. اور اس کے بعد پھر ایک رائے گنج میں کینسر ہاسپٹل بنا ہوا ہے. یقین کیجئے کہ وہ ان کو دعائیں دیتی ہیں، کہتی ہے کہ مجھے وہ نہ ویٹنگ میں بٹھاتے تھے، مجھے دوائی بھی مفت دیتے تھے، مجھے دیکھتے بھی اچھا تھا، میرے ٹیسٹ بھی فری کرتے تھے. وہ کینسر ہاسپٹل ہے. تو اللہ میاں ایسے لوگوں کو بھی کرے. تو وہ ان کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتی تھی. تو اگر وہ جو ہماری وہ تھی خورشید بی بی جو تھی، وہ اگر اپنا علاج کرا سکتی ہیں تو آپ کیوں نہیں کرا سکتے؟ اب تو آپ کے تو گھر گھر سنا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی فیصلے کیے ہیں کہ گھر آ کے لوگ وہ موبائل ہاسپٹل آئیں گے. تو اپنی اسکیننگ ضرور کرائیے، کیونکہ یہ مہینہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ جو کیپریکون خواتین ہیں، ان کے بریسٹ پہ پرابلم آ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا کار کوئی گاڑی لگ سکتی ہے. پرانی گاڑی آپ کو یہاں پہ نئی گاڑی کا استعمال کم کیجیے گا. گاڑی بیچ کے نئی گاڑی مت لیجیے گا، پرانی گاڑی سے ہی کام چلائیے گا. جیسے نئی گاڑی آپ نکالیں گے وہ آتے ہی ٹھک جائے گی، کوئی نہ کوئی ڈینٹ پڑ جائے گا. تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں اس مہینے نئی گاڑی نکلوانے کی. اور آپ کا ذہنی سکون اور اس کو آپ تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیے، کیونکہ سن آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ٹک کے نہیں بیٹھنے دے گا. آپ کبھی ادھر کبھی یہاں پہ سازشی ذہن بہت ہوگا آپ کا. آپ اپنے پیرنٹس کو بھی ڈوج دے دیں گے، جھوٹ بول کے، مینوپولیشن کر کے، آپ دو نمبری کر کے اپنے مال کو، خاص طور پہ مرکری ساتھ بیٹھا ہے تو پھل فروٹ سبزیاں جو زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں ہیں تو اس میں دو نمبری کر کے اپنے مال کو بیچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اس کے نقصانات بھی ہیں، بٹ یہاں پہ دو نمبری سے آپ فائدہ بھی اٹھانے میں کامیاب ہو، کیونکہ وہ سڈن گین بھی دیتا ہے. دوسرا، آپ نے ویران جگہوں پہ نہیں جانا. آپ نے شارپ تھنگس کا استعمال کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا ہے. کوئی آپ کو انسیکٹس کاٹ سکتا ہے، کوئی آپ کو زہریلی چیز کاٹ سکتی ہے، جسمانی مشقت بہت ہوگی. آپ نے اپنی ہارٹ بیٹ کو کرنا ہوگا. گھر میں کوئی غسل خانے کی ریپیئر آ جائے گی، کوئی گٹر کی ریپیئر آ جائے گی جس میں گھر پہ بڑی بدبو ہوگی. چولہا میں پرابلم آ جائے گا آپ کا. جیسے پچھلے دنوں میں میرے گھر کا وہ جو شکر ہوتا ہے اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں میں نام ہی بھول گیا، جو دھواں ایگزاسٹ کرتا ہے، وہ خراب ہو گیا. تو گھر میں دھواں ہی دھواں بھرا ہوا تھا. تو میں نے اپنی مسز کو کہا لگتا تیرا بھی راہو بگڑا ہوا ہے. تو راہو وہ بھی خیر اس نے اسی دن بلا کے 7,000 روپے لیا اس نے اس کی سروس کا. میں تو پریشان ہو گیا. سگریٹوں کا دھواں بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے. گھبراہٹ، اچانک نقصان ہونا. تو ریزگنیشن کے چکر میں مت پڑیے گا. شارپ تھنگ، خواتین خاص طور پہ وہ بیٹھی ٹیلی فون بھی سن رہی ہیں، سبزی بھی کاٹ رہی ہیں، اور کاٹتے کاٹتے نا
تو یہاں پہ ٹک لگا سکتی ہیں، کوئی ہاتھ پہ ٹک لگ سکتا ہے، تو اس لیے وہ بھی اپنا ہو سکتا ہے، سلپ ہو سکتی ہیں، تو اپنا خیال کرنا یہاں پہ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کے کمر پہ یا آپ کے بیک پہ یا یہاں پہ سینے پہ آپ کے ریشز بن سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی اسکن کا پرابلم آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کو یہاں پہ اپنے صدقات کا بہت خیال کرنا ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ پنگا لینے کی، کوئی ضرورت نہیں آپ اپنے کرنے کی، فالس ایلیگیشن آپ لگائیں گے بھی اور آپ پہ بھی لگیں گی، تو اس لیے کرنا، کچھ چیز گم جائے گی رکھ کے بھول جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی آپ گاڑی کو بھی آپ کی موریلٹی جو ہے نا اس کو ذرا ٹھیک رکھیے گا کہ آپ کے اندر وسوسے اٹھیں گے نیگیٹو کاموں کی، اسپلٹ پرسنالٹی اور ادھر کی ادھر لگائی بجائی، اور ایون اپنے پیرنٹس سے بھی جھوٹ بول کے اپنے کام نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مہینہ آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے گزارنا ہوگا، بڑے طریقے سے، خاص طور پہ جو ہارٹ کے مریض ہیں ان کو زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا، اور آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ جو کرنا ہے وہ آپ نے کمبل کا، تل، زعفران، ساتوں دالیں ملا کے ان میں کوئی ایک صدقہ کر لیجیے گا۔ یہ راہو کا صدقہ ہے، اور سن کا صدقہ آٹا ہے، روٹیاں ہیں، یا کسی کو روزہ کھلا دیجیے گا، رزق بانٹ دیجیے گا، گروسری کرا دیجیے گا، اور لال دال یا کسی کو دے دیجیے گا، تو یہ آپ کا اس کا سن کا صدقہ ہے۔ تو اس لیے آپ نے گندم بھی صدقہ بنتا ہے، تانبا بھی بنتا ہے، سرخ کپڑا، سندل کی لکڑی، زعفران، تو یہ آپ کے اس کے صدقات ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا، ریکٹ نہیں کرنا، سازش نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی، والدین کی صحت کا خیال کرنا ہے، اور سکون سے وقت گزارنا ہے۔ جتنا پرسکون رہیں گے اتنا ہی فائدہ رہے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار چاہیے کہ آپ کا کیا ہوا، تاکہ اس ڈیٹ کو بھی لکھیے گا، اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیے گا، کیا نیگیٹو ہوا، کیا پازیٹیو ہوا۔ یہ آپ کا فیڈ بیک مجھے اپنی ریسرچ میں فائدہ دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔